نے فرمایا توجہ، فرمایا جو شخص اپنے اہل خانہ اور اپنے مال کو کسی نقصان کے خوف کی وجہ سے، نقصان ہونے کی وجہ سے، چوری ہونے کی وجہ سے، مال کا تلف ہونے کی وجہ سے، فرمایا اپنے پڑوسی کے ڈر کی وجہ سے وہ بندہ اپنا دروازہ بند کر لے، امام الانبیاء نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن۔ آپ کے گھر میں ساتھ پڑوسی ہے لیکن آپ دروازہ اس لیے بند کرتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ بندہ میرے گھر کا مال تلف کرے گا، چوری کرے گا، نقصان پہنچائے گا، اس وجہ سے آپ اپنے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا پھر وہ بندہ مومن، وہ جو نقصان پہنچانے والا ہے پڑوسی، وہ بندہ مومن نہیں جس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ساتھ والا پڑوسی کیا کرے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے۔ اب دیکھیں یہ کتنی سخت وعید ہے امام الانبیاء کے علماء۔ آگے حضور نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہو۔ آگے حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پڑوسی کا پہلا حق، جی پہلا حق کیا ہے؟ توجہ رکھیں، حضور نے فرمایا جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو۔ کیا کرو؟ مدد کرو۔ اگر تم مدد کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 منٹ جانے کے لیے ہمارے یہاں دیکھا کہ ہم اس کے دکھ کے اندر، تکلیف کے اندر اس کے معاملات ہم مداوع کر سکتے ہیں لیکن ہم جان بوجھ کر نہیں جاتے۔ بھائی اگر آپ کی وجہ سے اس کے معاملات حل ہو سکتے ہیں، بہت سارے احباب یہاں بیٹھے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں وہ گھر میں بلا کر لوگوں کو، غریبوں کو، فقراء کی، مساکین کی مدد کرتے ہیں، ان کے معاملات حل کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا کوئی بندہ میرے پاس مدد کے لیے آئے، اپنی حاجت کے لیے آئے، توجہ اس حدیث کو سنیں اور توجہ رکھیں کہ اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے میرے نبی کے غلاموں۔ جب وہ بندہ میرے پاس آئے اور ایک طرف مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا موقع ملے، میں اعتکاف کرنے کی نیت سے بیٹھا ہوں، فرمایا ایک طرف کوئی بندہ میرے پاس مدد کے لیے آئے، حاجت کے لیے آئے۔ اب دیکھیں مسجد نبوی کا اعتکاف اور حضور کا اعتکاف، امام الانبیاء نے فرمایا میں اعتکاف کو چھوڑ دوں گا، اپنے اس غلام کی مدد کے لیے چلا جاؤں گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کسی مسلمان کی مدد کرنا، اس کی حاجت کو پورا کرنا۔ پہلا یہ ہے کہ جب تم سے وہ مدد مانگے تو اس کی مدد کرو۔ آگے حضور نے فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو، جب اسے کوئی بھلائی نصیب ہو تو تم اس کو جا کے مبارکباد دو۔ یہ نہیں کرنا اس کے پاس نئی گاڑی آ گئی ہے، نیا مکان ہے، پیسہ ہے، دولت کہاں سے آئی ہے، کہاں سے نہیں آئی، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ اسے جا کے مبارک دیں اللہ نے آپ کو اچھا گھر عطا فرمایا ہے، اچھی گاڑی عطا فرمائی ہے، یہ آپ مبارکباد دو گے، آپ سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ بس یہ شریعت ہے جو آپ سے کہا ہے۔ آگے امام الانبیاء نے فرمایا اس کے بعد اور کون سا آگے فرمایا جب وہ تم سے قرض مانگے تو تم اسے قرض دو، جب وہ فقیر ہو اسے قرض دو۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا جب اس سے کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تم اس کی تہذیت کرو، اس کی مدد کرو۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب وہ مر جائے تم اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اور اس کے مقابلے میں اونچی عمارت نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ تیسری بلڈنگ بنا رہے ہیں نا یا چوتھی بلڈنگ بنا رہے ہیں، سامنے آپ کا پڑوسی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اس کی اجازت کے بغیر تیسری بلڈنگ نہ بناؤ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کی ہوا رک جائے گی۔ لاؤ نا ایسا دین، کیا ہوگا؟ اس کی ہوا رک جائے گی، بد نگاہی ہو سکتی ہے، اس کے کمروں میں تمہاری نظر پڑ سکتی ہے۔ حضور کریں کیا؟ فرمایا اس سے ایک بار جا کے پوچھ لو نا، اگر وہ اجازت لیتا ہے تو تم بنا لو، وہ آپ کو روکے گا تو نہیں نا، جگہ آپ کی ہے، مالک آپ ہیں۔ لیکن اسلام دین دیکھنا، فرمایا جب تم تیسری بلڈنگ بناؤ یا دوسری بلڈنگ بناؤ، فرمایا اپنے پڑوسی سے پوچھ لو، اس لیے کہ کہیں اس کی ہوا نہ رک جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ دین ہے۔ آگے امام الانبیاء نے فرمایا جب تم اپنی گندگی کی بو کے ذریعے اسے اذیت نہ پہنچاؤ، یہ جو گند وغیرہ پھینکے نا اسے اذیت نہ پہنچاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا تم اپنی ہانڈیا کی بو کے ذریعے اذیت نہ پہنچاؤ، البتہ اگر تم اس کی طرف تھوڑا سا سالن بھیج دو تو یہ معاملہ مختلف ہے۔ جب ہانڈی پکاؤ نا تھوڑا شوربہ زیادہ کر دو تاکہ پڑوسی کو اذیت نہ پہنچے، اس کی خوشبو سن کے آپ تھوڑا سا سالن اس میں سے اپنے پڑوسی کو بھیج دو۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر تم، اللہ اکبر، اگر تم پھل خریدو تو اسے تحفے کے طور پر بھیج دو، پھل لے کے آتے نا تحفے کے طور پر تھوڑے پڑوسی کو بھیج دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے، نہیں بھیجتے پھل،
امام الانبیاء نے فرمایا پھر پھل نہ پوشیدہ لے کر جاؤ، چھپا کر لے کے جاؤ، اس کے بچوں کے سامنے نہ لے کے جاؤ۔ فرمایا جب اگر تم اس کے بچوں کے سامنے پھل لے کر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے اس کے بچے اس سے مطالبہ کریں پھلوں کا اور وہ انہیں نہ آ کے دے سکے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بات بڑی قابل غور ہے میرے نبی کے غلاموں۔ یہاں تک ایک روایت ہمیں یہاں ملتی ہے کہ یہ ہے دین، یہ روایت ملتی ہے فرمایا کہ جو پھلوں کے جو چھلکے ہیں فرمایا وہ چھلکے بھی اس کے سامنے نہ پھینکو، تاکہ اس کو اذیت نہ پہنچے، اس کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، آپ کے محلے میں کوئی بندہ شیعہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی جو بھی ہے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا میرے نبی کے غلاموں۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص حضور کی چوکھٹ میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے پہننے کے لیے، سرکار نے اس سے چہرہ پھیر لیا۔ اب دیکھیں ساری کائنات سے بڑھ کر سخی آمنہ کلال، کبھی کوئی بندہ اس چوکھٹ سے خالی نہیں گیا، حضور نے ایسے منہ پھیر لیا۔ تو جب اس نے سرکار نے منہ پھیرا نا، امام الانبیاء نے فرمایا تمہارا کوئی ایسا پڑوسی نہیں ہے جس کے پاس 2 اضافی کپڑے ہوں اور ایک وہ تجھے دے دے؟ اس نے کہا حضور ہے تو صحیح لیکن مجھے کسی نے کپڑا دیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تمہیں اور اس کو جنت میں کبھی اکٹھا نہیں کرے گا، اللہ تمہیں اور اس کو کبھی جنت میں اکٹھا نہیں کرے گا۔ آگے اگر پڑوسی کے حقوق کے بارے میں ہم سمجھیں تو یہ آگے رمضان مبارک آ رہا ہے، یہاں تک امام الانبیاء نے فرمایا کہ جبریل امین میری چوکھٹ پہ آئے اور مجھے انہوں نے آ کے پڑوسی کے بارے میں اتنی تلقین کی میرے نبی کے غلاموں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان لگا کہیں پڑوسی کو وراثت کے اندر بھی حقدار نہ بنا دیا جائے۔ وراثت میں حقدار کون ہوتا ہے؟ بیوی، بچے، ماں، باپ، یہ ہوتے ہیں نا۔ تو پڑوسی کے حقوق کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر تھا، مجھے یہ گمان تھا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے۔